اور جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم درمیان میں وسیلے تلاش کرتے ہیں، اس کا وسیلہ ڈال لو، اس کا وسیلہ ڈال لو، اس کا ریفرنس ڈال لو، اس کا ریفرنس ڈال لو۔ وسیلہ یا درمیان میں آپ کو سیڑھی سٹیئرز تو چپ چاہیے جب کوئی دور ہو، کوئی جگہ آپ سے دور ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بہت قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ کیوں چاہیے وسیلہ؟ کہ اللہ ویسے نہیں تمہاری سن سکتا؟ کیا اللہ ویسے نہیں تمہاری دعا قبول کر سکتا؟ کیا اللہ تمہیں ویسے نہیں معاف کر سکتا؟ کیا اللہ کی اتنی شان نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ تمہیں کسی کے وسیلے کے بغیر تمہیں معاف کر دے؟ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سنا اس لڑکے نے دعا میں اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے وسیلے کا انکار کیا، اور پھر قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی، اور ان قرآن پاک کی آیتوں سے یہ استدلال کیا کہ جب اللہ شاہ رگ کے قریب ہے، اللہ ہر جگہ سے ہر بندے کی سنتا ہے، تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آیتیں جو ہیں یہ بالکل برحق ہیں، ان کا معنی اور مفہوم بالکل برحق ہے، لیکن اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ اللہ کے نبیوں کا وسیلہ یا اللہ کے ولیوں کا وسیلہ دعا میں پیش کرنا یہ ناجائز ہے، یہ استدلال بالکل باطل اور مردود ہے۔ قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں جس میں وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کو منع کیا گیا ہو، اور نہ ہی کوئی حدیث پاک ہے جس میں وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کو منع کیا گیا ہو۔ حدیث پاک میں تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور صحابہ کرام نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور صحابہ کرام نے آگے امت کو بھی وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کی تعلیم دی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے سے پہلے تمام نبیوں کے وسیلے کے ساتھ دعا کی ہے۔ اس کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ حقیقت جو ہے آپ پر واضح ہو جائے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اور اس نماز نفل ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو سکھائی، اس کے الفاظ کیا ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دعا سکھائی، سرکار نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے دعا کرنا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور یہ کہنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیلے والی دعا اس صحابی کو سکھائی، اس صحابی نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے یہ دعا کی، تو رب ذوالجلال نے اس صحابی کو بینائی عطا فرما دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کی تعلیم صحابی کو ارشاد فرمائی ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو آگے تعلیم کے طور پر صحابہ کرام نے تابعین کو بتایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بندہ آیا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کسی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو اس بندے نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی، تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس تابعی کو یہی دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ۔ تو یہ دعا صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف نے اس تابعی کو سکھائی،
اور جب اس تابعی نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے یہ دعا مانگی تو اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کا جو کام تھا وہ حل ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ وسیلے والی دعا جو ہے اس کو صحابہ کرام نے آگے امت کو بتایا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے، کام نہ بن رہا ہو، تو اللہ کے نبی کے وسیلے کے ساتھ دعا کرنا رب ذوالجلال مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قحط سالی ہو جاتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے، یا باری تعالی ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ بارش نازل فرما۔ تو جب حضرت عمر فاروق حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرما دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، اور صحابہ کرام نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اور اپنے سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ یہ میرے پاس مجمع الزوائد ہے، اس کی جلد نمبر 10 ہے اور حدیث نمبر ہے 15399۔ اس پر یہ لکھا ہے کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی لحد مبارک کھود دی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی قبر میں لیٹ گئے، اور لیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ الذی یحیی ویمیت وہو حی لا یموت اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد ولکنھا حجتھا ووسع علیہا مدخلھا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ کی قبر میں ان کے دفن سے پہلے خود لیٹے سرکار، تو سرکار نے دعا کی، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی قبر کو ان پر کشادہ فرما دے۔ تو پتہ چلا کہ یہ وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہی نہیں طریقہ ارشاد فرمایا، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اور اپنے سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ تو ان دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یہ ناجائز ہرگز نہیں ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے آگے امت کو بتایا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے اللہ کے محبوب کے وسیلے سے دعا کرنا، رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقے مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔